رنگ جنیدی قادری پورا رنگ ہے صبغات اللہ، صدقہ پاک علی دا سانو لبیا نور تجلا۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، الصلاة والسلام علی جملہ اولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام کائنات کے جتنے بھی اللہ کریم نے درخت پیدا کرتے ہیں، انہاں درختاں دے جتنے پتے نے انہاں نوں کروڑاں نال ضرب دے کے حضور دی ذات کے درود پاک دا سبحان اللہ۔ جتنا سمندراں دا پانی انہاں پانیاں نوں ارباں خرباں دے نال چلا دے کے حضور دی ذات کے درود پاک آستانہ جنیدیہ دی طرف اور حضور دے درود پاک پڑھن تو بعد حضور دی اہل بیت کے درود پاک اور صحابہ کرام کے درود سلام، اولیاء اعظام کے درود سلام، آستانہ جنیدیہ سیدنا دیوان معظم کی طرف آج دے دن تمام پاک ہستیاں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس تو بعد اپنی گل رخ موڑ رہا دوستو، کچھ لوگ یہ کہندے نے کہ درود شاید صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی محدود ہے۔ ایک تاثر عام میں تانوں دوستاں دسنا چاہنا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، درود نبیاں تے بھی اللہ کی ذات، پیغمبراں تے رسولاں تے وقتاً درود پاک اللہ دی طرفوں انعام دی صورت چلدا رہا، چلدا رہے گا، مگر دے نال جڑے میرے سرکار دے مرد والے جڑے حضور دے صحابی دے خصوصاً انہاں واسطے بھی اللہ کریم نے قرآن پاک جو اسی طرح ارشاد فرمایا کہ میری طرفوں بھی تے میرے ملائکہ دی طرفوں بھی تواڈے تے بھی درود ہو۔ یہ قرآن کریم سنا رہا، پنجابی دا قرآن سنا رہا، اس واسطے وسیع القلب ہو کے درود پاک دا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز میں درود پاک پڑھو۔
آج عرش پاک میرے آقا لجپال سیدنا دیوان معظم آپ دے عرش پاک کا دوسرا دن ہے اور آج ایک کھڑیاں کھڑیاں سرکار دیاں کرم نوازیاں سمیٹن دیاں کھڑیاں کیونکہ مخصوص قائم رکھیا میری سرکار نے اجتماعی طور پر ذکر واسطے قائم رکھیا مخصوص میرے حضور نے کہ جیڑا ذکر سنے گا محبت دے نال چاہت دے نال عقیدت دے نال اور پورے ادب دے نال او دے تے رحمت ہوئے گی وہ رحمت سمیٹ لے گا بلکہ میرے سرکار دی پاک زبان جو میں تو اس طرح بھی سنیا ہے کہ تو دعا مانگ نہ مانگ اساں سے کرم کرنا ہی کرنا میں جیسے دکان تے جیڑی شے ہوے دیڑی جس بھی دکان سے کسی نے کچھ بھی رکھے ہے وہ دے کوئی لین والا آ جائے اور دکان تے کچھ ہوئے انہوں کوئی مشکل سے دینا پیش ہو انہیں رکھیا کالے میرے سامنے میرا ایک بچہ بیٹھا ہے ماشاءاللہ لوگوں آیا ہوتا ہے سٹور جوہر میری نظر پہ آگے تو بس کل یاد آگئی کہ بھائی سٹور رکھیا ہے نا اس سٹور سے وچ کیڑی کوئی چیز ہوندی جنرل سٹور سے پتہ نہیں کی ہوندا ہے وہ پھر جیڑی بھی شے لین آوے وہ دین لگیا کوئی پریشانی نہیں تے جیڑی چیز دی کمی ہو جائے خریدار لیندے جان جہاں دی کمی پیدا ہو جائے او دا پیچھے بھی رابطہ ہوندا ہے وہ دا پیچھے رابطہ ہوندا ہے آج کل تے بڑے سوکھے سے رابطے موبائل تے کال کیتی پیچھے ہول سیل دا فلانی شاہ گھٹ گئی ہے چھیتی جو ہے بڑی ڈیمانڈ ہے یہ جڑے سٹور نے نا فقر سے انہاں سٹوراں تے ملدا نہیں ہے انہاں سٹوراں تے کرم ملدا ہے انہاں سٹوراں تے رحمت ملدی ہے انہاں سٹوراں تے برکتاں ملدیاں نے انہاں سٹوراں تے تہاڈیاں مراداں باہر ہوندیاں نے تہاڈیاں التجاواں پوریاں ہوندیاں نے کیونکہ یہ ہے یہ سیوا ہے یہ سیوا بس ایک گل تہاڈی نظر کر رہے ہیں کہ اگر سٹور کسی اور مقصد دا ہوگا تے سٹور دا مالک گلاں تانوں کوئی اور سناوندا ہوگا اللہ کرے تانوں میری گل سمجھ آ جائے بھئی سٹور سے بنا کرم دا سٹور سے بنا رحمت دا سٹور سے بنا برکتاں دا تے سٹور دا مالک ہی گاہکاں نوں ڈرا کے مار چھڑے جتھے ڈر لیں وہ سٹور ہے جتھے خوف رک جاندے یہ وہ سٹور ہے کیونکہ یہ بنیاد ہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اوے ولیاں دی پہلی پہچان ہی ہے جڑے خوف پا ویندے نے نہ اپنے آپ نوں خوف ہے نہ کسے نوں رہن دیندے تو کسی مولوی دی گل تے میں کردا نہیں مولوی دا علم کی کردا آ کیڑا آ گیا جی علامہ صاحب آ گیا آ کیڑا آ گیا جی مفتی صاحب آ گیا
فلانا نام لے لے کے ڈرا چھڑ ہوڑے نے کی کرنا وہ جدوں کسی خطاب کرنے لئی کھلوندا ہے وہ آپ ہی ڈریا ہوندا ہے کچھ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں خطاب کرنے واسطے علامہ صاحب کھلوندے نے پہلا آپ ہی ڈرے ہوندے اور میرے کو کوئی غلط گل نہ نکل جائے میں تو آپ ہی ڈرے ہیں کسی نے کسی سمجھانا اللہ ہوے پیر چکن والا ولی دا ڈردا نہیں بلکہ ڈر لان ہوندا ہے فقیرو سن دیو پے میں چلو نا کی لینا میں ایک جگہ تے میرا جانا ہو گیا وہ میرا خطاب سن کے متاثر ہوئے بڑے انہاں میرے درویش نو کہا جناب ساڈا بھی سارے تھوڑے سے حضرت صاحب نے کہا ساڈے کول بھی آ جائے وہ مینوں کیا درویش نے کہ سرکار ساڈے آخر ہوئے جو پنڈ دے وسنیک تے سرکار چلو انہاں دی ذرا داد اسی کرنی ہے دلی خوش کرنا ہے تے سرکار ذرا آنا پانی جا کے گل کر لو میں کہ چلو گل ہی سنانی ہے چل رہے وہ کہ میں گل سنان گیا بھی انہاں دے مرشد پاک آئے سن وہ بھائی مرشداں دا ادب تے کرنا ہی چاہیے ہمیں کسی دا بھی ہو یاد رکھنا مرشد سے مرشد ہی کیونکہ مرشد کسے پتا جی مرشد کسے مرشد یہ دے حقیقی معنی لئیے تے پھر تے مرشد ہوندا جو رشد و ہدایت دین والا رشد و ہدایت دا منبع ہوئے مخزن ہوئے وہ ہوندا مرشد تے پتا دی اج کل مرشد کینوں آندے نے جڑا سب تو بڑا چال باز ہوئے ہاں تو بڑا مرشد ہے بھائی اگر ہدایت دین والا سچائی بیان کرنے والا بھائی خود رشید ہونے گا تو تینو سچ تے کھڑا کرے گا بہرحال میں چلا گیا تعظیم کی انہاں دے مرشد پاک دی خطاب دی واری آ گئی وہ مینوں کہنے لگے حضرت کرو خطاب میں کہ تسی انہاں دے پیر ہو تے تسی پہلا سرکار خطاب کرانے کو رہ گیا کو ٹائم تے میں بھی پورا کر لوں گا تے جے گل پوری ہو گئی تے میں تے سن کے بھی راضی ہو جاتا مینوں کو شوق ہونے خطاب کرنے دا کیونکہ خطاب کرنے دا فائدہ کی ہے سانو میرے ورگیاں نو خطاب کرنے دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا کیونکہ نہ میری تباہ دا ہوندا ہے نہ میرے خطاب دا کسی نوں پتہ لگنا تے کراں گا اوتھے جتھے پتہ لگے کراں گا اوتھے جتھے قدر ہوے کراں گا اوتھے جتھے عزت ہوے جتھے لفظاں دی پہچان ہوے وجود دی پہچان ہوے پھر تے خطاب دا آئے گا مزہ تے جے میں وقت ہی گزارنا ہے کیونکہ خطاب دا بھائی مفاوے تے شیر تے خطاب حق ہو گیا نا پر حق ہو گیا مجھے پتہ سی میں کہتے ہیں ماشاءاللہ پین والے وہ جی کھان والے آپ ایک سنیاس لگے تو وہ کسی بات سن کے راضی وہ ہوئی گل جس لئے کتاب ہویا ڈیڑھ کلتا علامہ صاحب نام کلپے تے مریدان نے بڑا کرایا ہو رہا مریدان نے بڑا میں تے ہر چکر کے بیٹھ گیا میں کی ترہنا سی البتہ پریشان مجبور ہو گیا کہ ترہن میں پریشان بڑا فرق ہوتا پریشان بندہ ہوتا ہے کسی گل یا سمجھ نہ آئے یا طبیعت کے مطابق نہ ہوئے بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے سمجھ آ گئی وہ میں سنتا رہا کبھی میں حضرت صاحب کا بول دیکھا کبھی میں اپنے آپ دیکھا یار یہ ہو گیا
مریداں دے بڑے شوق نہ سجیا پیر پتا جی مرید کیوں ساتھ نے پیر مرید اپنے گھر پیر نو کیوں ساتھ نے کیوں درویشوں خدا جی کیوں ساتھ نے کہ ساڈے گھر رحمت آوے ساڈے گھر رحمت آوے ساڈے گھر کرم ہون ساڈے گھر برکتاں ہون ایک تانوں میں ضمناً گل تواڈے سمجھ واسطے سنا رہا اج دنیا دے اوپر کوئی سیاست دا بھی ایک وجود ہے جدے نال کائنات نواب ہے او بھائی کوئی سیاسی لوگ اپنی پارٹی دے یا حکومتی ارکان دے کسے وزیر نو گھر سد لین وہ دے آن تے کسے جلسے دا اہتمام کر لین سدن والے جڑے ایمان نہ دسو انہاں دے کول آ گئے حکومتی نمائندہ تے کادے واسطے سددے حکومتی نمائندہ آ گیا تو ولی اللہ کے نہیں آیا تو مقرب ذات حق تے نہیں آیا جیتا حکومتی نمائندہ عام نمائندہ آ گیا فرض مال کسی ڈسٹرکٹ کا چیئرمین ہی آ گیا کڈو اتریاں گلاں چیئرمین کولوں بھی سدن والے کوئی خواہش رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں کہ تینوں سدیا تے کوئی دے کے دے جا رہی آج میرا خیال ہے ذات مسلم کو پریشانی ہے کہ کرم نہیں لگتے اور بھائی یاد رکھو تواڈی محبت کی گرمی تواڈے انگاریاں چوں ظاہر ہونی ہے تے فقیر اسی اہل فقر ہاں اسی کوئی مردہ دل دا نہیں ہے میرے حضور نے فرمایا زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل خاک کیا کرتے ہیں یہ تازگی نہیں کہ سو لینا چنگی گل ہے تازہ ہو کے بیٹھو دوستو یہ کڑیاں عبادت دیا کڑیاں نے رحمت دیا کڑیاں نے برکت دیا کڑیاں نے او بھائی کسے میں کی کہہ رہا کسے سیاستدان نو ساتھ رہی ہے چیز سوچ ہوتی ہے کوئی تو دے کے جائے گا چلو اور تو میرے بھلے دیا گلیاں بن جاتی ہیں تو نالیاں سیدھیاں ہو جاتی ہیں تو سڑکیں بن جاتی ہیں وہ بھی آتا شلموں کی شرمی کچھ نہ کچھ دے کے جاتا ہے ایک سیاستدان خالی نہیں چھڑتا اپنے منن والیاں نوں کہ جنوں اللہ دا ولی منیا ہوئے جنوں اپنا رہبر منیا ہوئے جنوں اپنا مالک منیا ہوئے ذرا میں دسو تے صحیح جنوں اس طرح کر کے منیا ہوئے تو سد لئیے کہ آ سونے آ کرم کرنے والے آ برکتاں دین والے آ رحمتاں دین والے آ انہوں کتے مائک پھڑا دئیے کہ وہ ڈرا ڈرا کے دار چھڑے پھر بندہ یہ سوچتا دے ہے کہ یار ٹھیک کی بجا کے موت بھی نہیں سچے ہوتا وہ چار سکتا ہو سوال یہ ہوئی گلہ سنیاں سب دیر سے بھائی علامے بڑے میں یہ نہ علامے بھائی تے پاکاں جو فرق کی ہے پتہ نہیں میری گل دا وزن کر دے ہو کہ میں تے فٹافٹ گل نہیں کر چھڑنا کیونکہ مینوں فرق نہیں پیندا علامہ بھائی تے پاک ہن ایک تیرے گھر آوے علامہ او دا تعلق صرف علم نال ہے علم نال تعلق ہے تاں ہی علامہ ہے ایک تیرے گھر ہستی آ گئی اونوں انا پاک ذات آ گئی بھائی بشر ہو کے بھی پاک ہے وجود بشر رکھ کے بھی پاک ہے جس غلام دا اپنے شیخ کامل دے متعلق اے ایمان نہیں بنتا کہ میرا پیر پاک ہے وہ غلام نہیں
پہلا ایمان کامل کرنا پائے گا. میرا پیر پاک ہے, میرا پیر تے جدو پاک گھر آ جاوے تے پھر کی کرے گا؟ پھر تیاریاں پلیتیاں چکڑیاں سو اور کی کرنا سو. کیونکہ جیڑا سٹور میں سودا ہے وہی دینا سنا. میری گل تے غور کر لیا. میں آیت مبارکہ دی تلاوت کیتی تواڈے سامنے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ پاک مخلوق نو مخاطب ہو کے فرماندہ لوگوں میری اطاعت کرو, میرے رسول دی اطاعت کرو. پھر اگوں فرمایا جیڑا تواڈے وچوں صاحب امر جنوں تسی مندے ہو صاحب امر, تواڈا دل تسلیم کردا جس وجود نو کہ اے صاحب امر ہے, پھر اس دی اطاعت کرو. اطاعت کرنا کی ہوندا ہے؟ اطاعت کرنا ہوندا ہے او دا حکم مننا. اطاعت کروان والے دی اپنی مرضی ہے, جیڑا مرضی حکم لا دے کوئی پابندی تے نہیں نہ انہوں. کروان والا جیسا بھی حکم کر دے وہ اطاعت کروان والا ہے. تے کرن والے نو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ دا نفع کی ہے کہ نقصان کی ہے. منوان تسلیم کرے تے پھر جب اطاعت گزار. سارے اطاعت گزار ہی بیٹھے تواڈے نال مخاطب ہاں. منوان تسلیم کرے تے اطاعت گزار. ہن پچھوں ذرا چھیڑ کے گل تانوں سمجھاواں, پچھلیاں تاراں ہلا کے تانوں سمجھاواں. میں کہن کی دیا حالے تانوں سمجھ نہیں آئی میں کی کہہ رہا. بھئی اطاعت پہلی کدی ہے؟ پہلی اطاعت کدی ہے؟ کہو اللہ دی, اللہ پاک. پہلی اطاعت کدی ہے؟ اللہ دی, اللہ پاک. اللہ کی ہے پاک. ایمان ہے نا اللہ پاک ہے. سبحان اللہ سی. جیڑا آپ ہی آندا آکھو مینوں سبحان اللہ سی, میں تانوں پتہ نہیں میں پاک ہاں تے مینوں پاک مان لو نا. یعنی کہ ہر غلاظت تو, ہر پلیتی تو, بڑی تو بڑی اور چھوٹی تو چھوٹی, ہر کسے تو جیڑا پاک ہے وہ ہے اللہ. جیڑا پاک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جڑا ہر پلیتی تو, ہر غلاظت تو مبرہ ہے, انہوں کہندے نے پاک. وہ تے اللہ دی ذات ہے. تے اللہ دی ذات جے پاک ہے تے پہلی اطاعت ہی اللہ دی ہے. بس میں پتہ کئی ہونے سمجھ گیا نے میں کی کہنا چاہنا. بھائی سمجھ آئی کہ اطاعت, اطاعت توجہ ہے, یہ دل دیا کرنا نال سننی سے گل. اطاعت ایویں کسے دی ہوندی نہیں جب تک انہوں پاک نہ منیے. رنگ جنیدی قادری پورا رنگ ہے صبغات اللہ. صدقہ پاک علی دا سانو لبیا نور تجلا.